قریب اللہ کے آؤ تو کوئی بات بنے، ایمان پھر سے جگاؤ تو کوئی بات بنے۔ قریب اللہ کے آؤ تو کوئی بات بنے، ایمان پھر سے جگاؤ تو کوئی بات بنے۔ لہو جو بہہ گیا کربلا میں، لہو جو بہہ گیا کربلا میں، اس کا مقصد سمجھو تو کوئی بات بنے، اس کا مقصد سمجھو تو کوئی بات بنے۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم کا چاند دکھتے ہی لوگوں کے ذہن میں یوم عاشوراء سے متعلق، حضرت امام حسین کے شہید سے متعلق مختلف طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج انہی معلومات کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ان سارے معلومات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان مولانا بصیر الدین صاحب موجود ہے، جو آپ لوگوں کو بہت ہی بہترین انداز میں شہدائے کربلا کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے مولانا بصیر الدین صاحب جلوہ فغن ہیں۔ مولانا صاحب سے سوال ہے کہ شہدائے کربلا کے بارے میں لوگوں کو بتائیے، بیان کریے۔ نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و حاضرین، آج میں ماہ محرم الحرام کی کچھ داستان کربلا آپ کی بارگاہ میں عرض معروض کرنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد ہو۔ شعر کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ، اس مہینے کے، اس سال کے لاسٹ والا مہینہ جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایک قربانی، عظیم قربانی ہے جی۔ اور اس مہینے کے شروع سال میں جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، اس میں ایک دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی قربانی ہے، جس کو شہدائے کربلا نے اپنے پورے 72 افراد کے ساتھ اسلام کی تاریخ میں آپ نے اپنے پورے افراد کو ریتوں کے ساتھ، یعنی گرم ریتوں میں کوفہ اور بصرہ کے شہروں میں آپ نے اپنے آل و عیال خاندان کے ساتھ خون بہا کے دکھا دیا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی تاریخ ہے۔ محترم حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے میں قتل و قتال جی۔ اور سب کچھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے آل و عیال سب سمیت سپرد کر دیا۔ امام حسین نے اپنے اہل خاندان کے ساتھ کربلا کی تپتی ریتوں میں شہید ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دیا کہ تیرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ تنبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کی مٹی، مقتل کی مٹی لا کے دکھائیے۔ تو جبرائیل امین نے وہاں کی مٹی لا کے دیا، تو ام سلمہ نے اس مٹی کو شیشی میں بھر کر رکھ دیا کہ جب آپ کے فرزند کی شہید کی باری آئے گی، جب شہید ہوں گے فرات میں، جی۔ تو اس وقت یہ مٹی خون بن جائے گی۔ اللہ۔ یقیناً جب امام حسین شہید ہو گئے تو وہ مٹی خون بن گئی۔ اور جب شہید کو جنت میں بھیجا جائے گا تو شہید کہے گا، شہداء کہیں گے، یا اللہ میں تیری جنت کو دیکھ لی، جنت کے میوے کھا لیے، جنت کی میں نے شہد پیے اور جنت کے جو ہے دودھ بھی پیے اور ان کی نہریں اور پانی بھی پیا، لیکن تیری جنت میں مزہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے شہیدو، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟
تو شہید کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے مگر وہ مزہ جو ظالم اور دشمنوں کے تلوار کے نیزوں میں دھاروں میں آتی تھی، اب وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر میں قتل کروں پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں پھر زندہ ہوں، تو یہ سب سے بڑا ہمارے لیے مزہ ہے۔ شہید فرماتے ہیں۔ جی جی جی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اس کے 10ویں تاریخ کو امام حسین نے اپنے 72 افرادوں کے ساتھ شہید ہو گئے، اور ادھر کوفے والوں نے، یہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ یزید بہت بڑا مکار تھا، دھوکہ باز تھا، شرابی تھا اور جانی تھا، مگر وہ چاہ رہا تھا میری حکومت اور میری بیعت امام حسین ہو لے، لیکن امام حسین نے ایسے مکار اور بدمان بدزن آدمیوں سے دور رہا، مگر ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار کوفہ والوں نے چٹھیاں بھیجتی رہی، یہاں تک کہ سینکڑوں چٹھیاں آتی رہی، اور یہ چٹھیوں میں لکھی ہوئی باتیں تھی کہ آپ کوفہ آئیے اور یہاں کے لوگ، کوفہ بصرہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے اور سارے لوگ آپ کے مرید ہو جائیں گے، تو آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ یعنی یزید حضرت امام حسین کو دھوکہ بازی سے بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی جی جی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ بات طے کی، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، ان سبوں میں مل کر مشورہ کیا کہ سب سے پہلے امام مسلم کو وہاں کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا جائے، اس کے بعد پھر ہم لوگ کوفہ آئیں گے۔ سب سے پہلے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ اپنے دونوں بچے محمد ابراہیم کو ساتھ لیتے ہیں، لے کر کے آپ کوفہ کا سفر کرتے ہیں۔ آپ عراق پہنچتے ہیں۔ جو ہی آپ عراق کے سرزمین پر پہنچتے ہیں تو کوفہ والوں نے بہت بڑا استقبال آپ کا کرتے ہیں نعرہ تکبیر سے، اور کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھے، نعمان بن بشیر، اور بصرہ کا گورنر ابن زیاد۔ تو امام مسلم اپنے دونوں بچوں، معصوم بچوں کو لے لیتے ہیں، دونوں بچے ساتھ ہیں، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی کوفہ پہنچتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی کوفہ والوں نے بڑے استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر سے، اور استقبال کرنے کے بعد سارے کوفے والے جو ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 40,000 لوگ آپ کی بیعت ہو جاتے ہیں، 40,000 لوگ آپ کی بیعت ہو جاتے ہیں۔ ادھر کسی نے بصرہ کا گورنر ابن زیاد کو خبر کی کہ سارے کوفہ والے جو ہے امام مسلم کو ہو لیے اور ان سے بیعت ہو گئے، تو بصرہ کا گورنر بڑے مکار دھوکہ باز تھا، اس نے سفر شروع کر دیا، اور شام کے وقت ہی تھا قریب کہ بصرہ کا گورنر ابن زیاد جو ہے چہرے پر نقاب ڈال کر اس نے بس کوفہ پہنچ گیا۔ جو ہی کوفہ پہنچا، اور ادھر خبر تھی کہ امام حسین آنے والے ہیں، لوگوں کو کہ امام حسین آئیں گے، ان کو بار بار چٹھیاں لکھی گئی ہیں، یعنی یزید کے لوگوں کو پتہ ہے کہ امام حسین آنے والے ہیں، جی امام حسین آنے والے ہیں، ان کو چٹھیاں مل گئی ہے، وہ آنے والے ہیں۔ تو سارے لوگ امام حسین سمجھ کر کے جو ہے نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور ابن زیاد جو ہے چہرے پر نقاب ڈال کر کے، بڑا مکار تھا وہ، بس ان لوگوں کے سامنے آمنا سامنا ہوا، جو ہی نعرہ لگانا شروع ہوا تو چہرے سے نقاب اٹھا دیا، چہرے سے جو ہی نقاب اٹھایا، اب کوفہ والوں نے سوچا تو یہ امام حسین نہیں ہے، تو ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد آتے ہی فوراً اعلان کر دیا کہ اے کوفہ والو، اگر تم لوگ امام مسلم کی بیعت کو نہ توڑو گے تو تمہارے گردنوں پر جو ہے تلواریں رکھی جائے گی، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہاری بیویوں کو یتیم جو ہے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تو سارے لوگ ان کی دھمکیوں سے پھر بیعت کو توڑ دیتے ہیں، سارے لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک انسان جو قریب تھا، ان کے گھر میں ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔
ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے آتے ہیں اور ادھر سارے لوگ کوفہ حضرت ابن زیاد کی دھمکی سے جو ہے بیعت کو دھرا دھر توڑ دیتے ہیں، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سمیت جو ہے ہانی بن عروہ کے یہاں تشریف لے آتے ہیں، اور ادھر کسی کو پتہ ہو جاتی ہے کہ امام مسلم ہانی کے یہاں پناہ لیے ہیں۔ ہانی جو ہے حضرت امام مسلم کو چھپا کے رکھے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو ہے ہانی کا گھر پہنچ جاتے ہیں، ہانی سے کہتے ہیں کیا امام مسلم کو آپ نے پناہ دیا؟ کس نے کہا آپ نے ہانی نے فرمایا کہ ہاں امام مسلم، کہ اگر میرا ویرینہ دوستی کا پتہ نہ ہوتا تو تمہارے گردن پہلے اڑا دیتا۔ تو ہانی نے کہا کہ ویرینہ دوستی کا پتہ کرتا ہے اور رسول کونین کی آل کا تجھے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے ہانی جو ہے آپ ترنت جو ہے وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور حضرت امام مسلم پھر وہاں سے طوعہ نامی عورت کے یہاں وہاں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر ابن زیاد جو ہے وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے پھر امام مسلم کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور ٹیلے میں چڑھ کر اعلان کر دیتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نے امام مسلم کا ہو گئے ہو تو بیعت توڑ دو، ورنہ تو اسی ٹیلے میں جو ہے تمہارے جو ہے گھروں میں آگ لگا دیا جائے گا اور تمہارے گندر میں خنجر چلا دیا جائے گا، اب تم اپنے بیعتوں کو توڑ دو۔ اس وقت جو ہانی کا گھر امام مسلم پناہ حاصل کیے تھے، ہانی کا بیٹا نے ترنت ابن زیاد کو خبر کر دیا کہ امام مسلم ہمارے گھر پناہ حاصل کیا ہے۔ اس وقت امام مسلم وہاں پناہ حاصل کر رہے ہیں، اور ابن زیاد کی فوج ہانی کا گھر کو گھیرے رکھے ہوئے ہیں۔ امام مسلم جو ہی گھر سے نکلتے ہیں ساری فوج گھیر کر رکھا ہے، امام مسلم نے ایک ہی ہاتھ میں ساری فوج کو دور کر دیتے ہیں، سارے فوج تھر تھرانے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ جو ہی ساری فوج بھاگنے لگی تو امام مسلم وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور اپنے دونوں بچوں کو جو ہے قاضی شریع کے یہاں جو ہے آپ پناہ حاصل کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اب امام مسلم وہاں سے جب باہر نکلنے کی کوشش کی تو ادھر ان کی فوجوں نے جو ہے چاروں طرف سے گھیرے رکھا ہے۔ جو ہی گھیرے رکھا، اس وقت ابن زیاد کی فوجوں نے جو ہے تیر کی بارش ہے، نیزے اور خنجروں چلانے لگا۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی پہلی لکیر ہے کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اپنے بل بوٹے لگا کر کے جو ہے اپنی کوشش کے مطابق کتنوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم جو ہے جام شہادت پی کر شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خون کی یہ پہلی لکیر تھی، مگر آپ کو لڑنے کا، آپ کو جو ہے جہاد کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر امام مسلم مجبور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ان ظالموں سے لڑ کر جو آپ جام شہادت پی لیتے ہیں۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ دھوکے سے کربلا بلایا گیا امام مسلم کو۔ اب امام مسلم کے دونوں بچے جو ہے قاضی شریع کے یہاں موجود ہے، بے خبر رہتے۔ قاضی شریع جو ہے امام مسلم کے دونوں بچوں کو دیکھ کر محمد ابراہیم کو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جو ہی آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں تو امام مسلم کے دونوں بچے کہتے ہیں کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم تو یتیم نہیں ہو گئے ہیں، ہم تو بے سہارا نہیں ہو گئے ہیں، کیا ہمارا باپ شہید تو نہیں ہو گئے ہیں؟ تو امام مسلم کے دونوں بچے کا یہ جواب ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ قاضی شریع نے کہا بیٹا ابھی فگال کی بات مت کیا کرو، اس لیے تمہارے تلاش میں جو ہے ابھی ابن زیاد کے لشکر پھر رہے۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا قاضی شریع کے بچوں کو، امام مسلم کے دونوں بچوں کو جو پکڑ کر لائے گا اس کو بے تحاشا انعام دیا جائے گا، ان کے گھروں میں دولتیں بھر دی جائے گی۔ تو اس میں حارث اور 3 لوگ جو ہے بڑے پیچھے لگائے کہ امام مسلم کے بچے کہاں ہیں، اسے ڈھونڈا جائے، اگر مل گیا تو ہمیں بڑی نعمتوں سے نواز دے گا، ہم دولتوں کے بڑے مالک بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ اس وقت قاضی شریع نے جو ہے اپنا بیٹا اسد کو پکڑا اور کہا بیٹا جا اور دروازہ عراقین سے جو ہے کچھ قافلہ مدینہ تک پہنچیں گے، اور ان دونوں بچے کو، حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کو جو ہے مدینہ کا سفر بتا دینا، وہ مدینہ تک پہنچ جائے گا قافلے کے ساتھ۔
تو دروازے عراقین میں جو ہے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو پکڑ کر قاضی شریح کا بیٹا اسد نے جو ہے وہاں بیٹھے ہیں. اب قافلہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس راستے سے قافلہ مدینہ جائیں گے، اور جب مدینہ جائیں گے تو یقیناً جو ہے یہ بچے مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اب انتظار میں ہیں تو قافلہ آ نہیں رہا ہے. قافلہ جو آ نہیں رہا ہے تو اس وقت جو ہے امام مسلم کے قاضی شریح کا بیٹا اسد کو خبر ہوئی کہ وہ راستہ آگے طے کر چکے ہیں. تو اس وقت امام مسلم کے دونوں بچوں کو کہا بیٹا اس راستے سے چلے جا، دوڑتا ہوا تم قافلے کو پا جاؤ گے. دونوں بچے بس راستہ طے کرنا شروع کر دیا. چلتے 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 رات کی باری آ گئی. 9 کلو پتھر نے آپ کے پیروں کو زخم کر دیا اور آپ کے پیروں سے اتنے خون بہنے لگا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی ہم لوگ ابھی مدینہ سے بہت دور ہے، ابھی جو ہے عراق اور کوفہ کا بازار ہی نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر قربان جاؤ. اس وقت جو ہے ایک ظالم جو ہے پھر دونوں بچوں کو پا گیا. پانے کے بعد جو ہے ابن زیاد کا حوالہ کر دیا. ابن زیاد جو ہے جیل خانہ بچوں کو بھیج دیا. جیل کا داروغہ مشکور نے جو ہے بڑے نیک اور طینت والا آدمی تھا، وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا. جب ان بچوں کو جو ہے ان کا حوالہ کر دیا جیل خانہ میں تو ان بچوں کو رات کے سناٹے میں کھلایا پلایا. پلانے کے بعد بچوں سے کہا بچے جو مجھ پر ہوگا میں سمجھوں گا، لیکن میں تمہیں مدینہ کا راستہ بتا دیتا ہوں کہ قادسیہ کا راستہ سے میرا بھائی قادسیہ میں ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے. یہ انگوٹھی لے لینا میری، اور اس انگوٹھی کو جو ہے انہیں دے دینا اور سارا ماجرا سارا حالات جو ہے سنا دینا کوتوال کو، وہ تمہیں مدینہ تک پہنچا دے گا. اللہ اکبر. مشکور جیل کا داروغہ نے جو ہے یہ انگوٹھی لے لیتے ہیں. لینے کے بعد ان بچوں کو پیش کرتے ہیں، یہ بچہ یہ انگوٹھی لے لینا اور سارا حال سن لے میرا، اور میرا بھائی قادسیہ میں رہتے ہیں وہاں پہنچ جانا، سارا حال سنا دینا، تمہیں مدینہ پہنچا دے گا. دونوں بچے سفر کرنے لگا، قادسیہ تک پہنچ گیا. جو ہی قادسیہ میں پہنچ گیا وہاں جیل کا داروغہ مشکور کا بھائی کوتوال رہتا تھا. سارا ماجرا سارا بیان سنایا. ان کا بھائی کوتوال جو ہے پھر مدینہ کا راستہ بتا دیا، اس راستے سے بیٹا چلے جاؤ. رات کے سناٹے ہیں، دونوں بچے سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے 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 صبح ہونے لگی. جو ہی صبح ہونے لگی اجالا پھیل گیا تو ایک تالاب نظر آیا. اس تالاب کے قریب جو ہے ایک عورت جو ہے پانی لینے کے لیے مشکیزہ بھرنے کے لیے آ رہی تھی. تو اس وقت دونوں بچے کہنے لگے اے میری امی جان، کیا ہم جو ہے یتیم ہو گئے ہیں، ہم مسلم کے دونوں بچے ہیں، ہم پیاسے ہیں بھوکے ہیں، ہمیں مارنا نہیں. وہ بچی بڑے پیار سے محبت دی اور کہنے لگی بچہ کون ہو تم لوگ؟ بولنے لگے ہم امام مسلم کے دونوں صاحبزادے ہیں. اللہ اکبر قربان جاؤ. وہ عورت کہنے لگی کہ میں جس کا کنیز ہوں وہ اہل بیت والی عورت ہے، اس کا نام مالک ہے، میں تم کو وہاں تک پہنچا دیتی ہوں، تم میرے ساتھ چل. اللہ اکبر. دونوں بچوں کو لے لیتے ہیں. لینے کے بعد جو ہے مالک کا گھر پہنچتی ہے. مالکہ جو ہے اہل بیت کے ماننے والی تھی. اسی آسرا میں جو ہے اس کا شوہر ان کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اس کا نام حارث ہے. اللہ اکبر قربان جاؤ. دونوں بچوں کو مالکہ کھلا پلا کر کے جو ہے روم کے کمرہ کے سائڈ میں سلا دیتے ہیں اور کہتے بچہ تم آرام کرنا اور تم آواز نہیں دینا کہ میرا شوہر ظالم ہے، وہ ظالم تمہارے تلاش میں پھر رہا ہے. اللہ اکبر قربان جاؤ. اس کا شوہر تلاش کرتے ہوئے جو ہے ترنت گھر پہنچ جاتا ہے. پہنچنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں اے بیوی جلدی ترنت کھانا لیا، مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے میں اگر امام مسلم کے دونوں بچوں کو پالوں تو ابن زیاد اور یزید مجھے بہت دولتوں سے نواز دے گا. اس وقت بیوی کہنے لگی اے ظالم تو دولتوں کے جو ہے حریص ہے، تم نواسہ رسول سے جو ہے دور ہٹا ہوا ہے، کل قیامت کے دن جو ہے اپنا چہرہ کو کیسے دکھائے گا. اللہ اکبر قربان جاؤ. اس وقت جو ہے حارث غصے میں اپنے بیوی کو کہنے لگا تو میری بیوی نہ ہوتی ابھی تیرا گردن کو اڑا دیتا. بال پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا بیوی کو بیلا تہاسا مارنے لگے. مارتا ہوا جو زمین پر گھسیٹ کر مار کر کے جو کہنے لگا اے ظالم تجھے جس چیز کی ضرورت ہے تو جو ہے آج نواسہ رسول سے
محبت نہیں بلکہ ان سے بغض کر رہا ہے۔ آج تو کل قیامت کے دن نوائے رسول کا چہرہ کیسے دکھائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول سے تمہارا چہرہ کیسے آمنا سامنا ہوگا؟ تم کیا دنیا کے لالچ میں سب کچھ بیچ دیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ ادھر جو ہے دونوں بچے آمنا سامنا ہو جاتے ہیں۔ اب کیسے ہوا؟ دونوں بچے اپنے والد گرامی کا سپنا خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا چلاتے ہیں کہ اے بیٹا، ان قریب جو ہے تم میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور تمہارے لیے جنت کی حور جنت کے جامع شہادت لے کے جو ہے حاضر ہے، تمہاری پیاس کہاں بجھ جائے گی اور تم ان قریب جنت حاصل کر لو گے۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ یہ سپنا خواب دیکھتے ہیں، دونوں بچے چلا رہے ہیں۔ تو یہ آواز جو آ رہی ہے، تو حارث کہنے لگا بیوی سے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ پڑوس کے لوگوں کی آواز ہے۔ اللہ پر یوں ہی دروازہ کھولا، دیکھا کہ دونوں بچے جو ہے ہمارے گھر موجود ہے۔ دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑ کر باہر لے آیا۔ باہر لا کر کے دونوں بچے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا بلا تحاشا مارنے لگا۔ مارتے مارتے جو ہے دونوں بچے کہنے لگے، اے حارث، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر تمہیں ضرورت پیسے کی ہے تو ہمیں بیچ کر جو پیسہ ہوگا تم لے لے۔ تو حارث کہنے لگا، بیچنے سے مجھے اتنی دولت نہ ملے گی جتنی دولت کہ تمہیں مار کر تمہارے سر کو لے جا کر ابن زیاد کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ دونوں بچے کہنے لگے، اے حارث، اگر مارنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پہلے جو ہے مجھے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ اللہ اکبر۔ بچے کہنے لگے، حارث اس وقت جو ہے زمین پر گھسٹ کے مارنے لگے اور کہنے لگا تمہیں وہ وقت نہیں ہے، لیکن اس وقت حارث کہنے لگا کہ جلدی کرو، اور چھوٹا بھائی کہنے لگا، بھائی پہلے مجھے جو ہے شہید ہو لینے دے، تاکہ تمہاری لاش کو دیکھ کر مجھے تڑپ آ جائے گی۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ میرا بھائی چھوٹا اگر میرے سامنے شہید ہو جائے تو مجھے تڑپ آئے گا۔ تو اس وقت جو ہے دونوں بھائی اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا حارث جو ہے اپنے کھنجروں کو یا اپنے تلواروں کو وار کرتے ہیں، دونوں بچے کے گردن کو جدا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ خون کی دوسری لکیر ہے، اور دونوں کے سروں کو نیزے میں اٹھا کر کے جو ہے ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کہتے ہیں یہ کس کا سر ہے؟ کہ معصوم بچے جو امام مسلم کے دونوں بچے محمد ابراہیم کا سر ہے۔ کہا میں نے تجھے کہا تھا پکڑ کے لے آنا، اور تم نے دونوں بچوں کو سر سمیت شہید کر کے لایا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حارث کہا، اعلان کر دیا اور ظالموں سے، ظالموں، کہ ان بچوں کو جس جگہ حارث نے شہید کیا تھا وہاں حارث کو لے جا کر کے جو ہے پھر دوبارہ تم قتل کر دو اور ان کے لاش کو جلا دو۔ ابن زیاد نے اعلان کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر یزید مجھ سے بچہ طلب کیا تو میں کہاں سے بچہ لاؤں گا؟ تم نے اس کو شہید کر کے کیوں لایا؟ ان کے سروں کو کیوں لایا؟ تم زندہ کیوں نہیں لایا پکڑ کر کے؟ اس وقت پھر حارث کو دوبارہ جو ہے ان ظالموں نے قتل عام کر دیا، ان کے لاشوں کو جلا دیا اور کتوں سے کھلایا۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ مسلمانوں، دونوں بچوں کو پھر سروں کو جو ہے نہر فرات میں ڈال دیتے ہیں۔ نہر فرات میں دونوں بچوں کا سر مل جاتے ہیں، اور وہاں سے کرامتیں آتی ہے کہ نہر فرات اجالا ہی اجالا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر قربان جاؤ۔ مسلمانوں، خون کی دو پہلی لکیریں 2 ہے، اللہ پر دوسری لکیریں ہیں۔ اس کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط ملتا رہا۔ آپ پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کوفہ کا سفر کر رہے ہیں۔ کوفہ کا سفر کرے 10ویں محرم کا دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ طے کیا، اور پوری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت، نماز اور تسبیح و تحلیل پڑھتا رہا، دعا کرتے رہے، اے پروردگار ہمیں اس میدان میں کامیاب بنانا۔ ابن زیاد اور ابن سعد، عمر ابن سعد جب میدان میں آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت جو ہے ابن سعد کی طرف سے
عمر ابن سعد کی طرف سے پہلی تیر چلی، اس نے تیر چلائی اور تیر چلا کر جنگ کا اعلان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت جو ہے اب جنگ میں جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، کیا کریں؟ حر بن یزید، حر بن یزید نے جو گھوڑے سے نکل آیا اور کہنے لگا آپ کون ہیں؟ کہا میں حر بن یزید ہوں، تم کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آج نبی کے آل کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ حر تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام حر ہے۔ تیری ماں نے حر رکھا، تو آج اس مصیبت میں جب ہمارے ساتھ دے گا تو حر کا معنی آزاد ہے، آج کے تاریخ سے تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر نے جو ہے اب جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت گھوڑے کا لگام جو ہے آپ کھینچ لیتے ہیں اور کافیوں کو فی نار جہنم کرنے کے بعد حضرت حر جو ہے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد باری آتی ہے وہب بن کلبی، وہب عبداللہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نوجوان لڑکا ہے، آپ کی شادی ہونے کی صرف 15 دن کی ہوئی تھی، 15 دن کی شادی ہونے کی ہوئی ہے۔ آپ کی ماں اور آپ کی بیوی ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ماں کہا بیٹا میں تو یہی انتظار کر رہا ہوں، آپ جنگ میں جائیے، اب اولاد رسول کے ساتھ دیجئے، خاندان رسول کے ساتھ دیجئے، تاکہ آپ کا نام، اب میرا نام شہیدوں کے ماں کے ساتھ ہو جائے اور جنت کی حوریں آپ کے انتظار کر رہی ہے، آپ شہید ہو جائیے۔ آپ ماں سے اجازت طلب کرتی ہے۔ اس کے بعد بیوی کے پاس جاتی ہے، بیوی صاحبہ سے آپ فرماتے ہیں کہ بیوی میں نے آپ کے سہاگ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کی بھائی بہن رشتہ داروں کی محبت کو چھوڑا کر کے آپ میرے گھر آئیے ہیں، لیکن آج میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں، اس لیے کہ میں آج رسول کے خاندان کے ساتھ دینے کے لیے میدان جنگ میں جا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو بیوی نے کہا کہ میری شرط آپ قبول کیجیے۔ قبول یہ ہے کہ جنگ میں جانے سے پہلے جب آپ جنت میں جائیں گے تو پہلے جو ہے آپ مجھے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ کیا آپ قبول ہے میری بیوی؟ آپ جائیے جنگ میں بلا دھڑک آپ تشریف لے جائیے۔ اللہ کو بیوی سے بھی آپ اجازت لے لیتے ہیں اور حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جو ہے جنگ میں نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ امام حسین آپ کو اجازت دے دیتے ہیں۔ آپ تلواروں کے وار کرتے ہیں، کافی کو فی نار جہنم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں 500 تیروں کی بارشیں ہو جاتی ہیں، جس میں چکناچور ہو جاتے ہیں، سارے خون نکل بہہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت ظالموں نے سوچا کہ ان کو تنہا اس پر حملہ نہیں کیا جائے گا، سب مل کر ایک بار حملہ کیا جائے۔ سب مل کر جب ایک بار حملہ کرتے ہیں، تلواروں کا نیزوں کا وار کرتے ہیں، تو یہ وہب بن کلبی عبداللہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی لیتے ہیں۔ آپ جو ہے نڈھال ہو کر کے آپ کے جسم سے سر الگ ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد باری آتی ہے حضرت عباس علم اور محمد کی، اور محمد یہ زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے نواسے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں بہن یہ چھوٹے بچے جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ماں کہتے بیٹا تو جنگ میں چلے جا، تیرا حسین کا ساتھ دے دے تاکہ ہمارا نام جنت کے محلوں میں لکھ دیا جائے کہ یہ شہید کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچوں کو جو ہے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور امامہ شریف پہنا دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ننگی تلواریں دے دیتے ہیں اور دونوں بچوں کو راضی خوشی اب جنگ میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ میدان کاروزار میں بھیج دیتے ہیں۔ اور ادھر جو ہے اعلان کرتے ہیں ظالموں نے کہ یہ چھوٹے بچے لڑنے کے لیے میدان میں آیا۔ ایک ظالم نے کہا یہ جنگ کا نقشہ ہی بدل دے گا، تمہیں کیا پتا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔
دونوں بچے ننگی تلواریں لے کر کے جو ہے ان ظالموں سے لڑنے لگے، لڑتے لڑتے کتنوں کو فی نار جہنم کر دیے۔ فی نار جہنم کرنے کے بعد حضرت اون اور محمد دونوں جو پیاس کی باری آتی ہے، العطش کی باری آتی ہے، دونوں بچے جو ہے ماں کے پاس واپس آتے ہیں، ماں گلے لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے تسلی دیتے ہیں، بیٹا اب جام شہادت پی لے، تیرے لیے جنت کی حوریں انتظار کرتے ہیں۔ دونوں بچے دوبارہ جنگ میں آتے ہیں، جانے کے بعد جو ہے پھر ظالموں سے لڑ کر کے جو فی نار جہنم کرنے کے بعد اب دونوں جام شہادت پی لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، یہ ہے شہیدان کربلا کی باتیں۔ اس کے بعد عباس علمدار کی باری آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عباس علمدار کہتے ہیں، بھائی جان مجھے نہر فرات میں جانے کی ضرورت ہے، سکینہ جو ہے رو رہی ہے، اور ادھر جو ہے علی اصغر کے پیاس ستا رہی ہیں، علی اصغر چھوٹا معصوم بچہ رو رہے ہیں، اعلی خیمہ والے پریشان پیاس کی شدت سے ہیں۔ حضرت عباس علمدار جو ہے آپ مشکیزہ اٹھا لیتے ہیں کاندھے پہ، گھوڑے کو جو ہے آپ گھوڑے کا لگام پکڑ لیتے ہیں، آپ نہر فرات کا سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نہر فرات سفر کرتے کرتے فی نار جہنم کرتے ہوئے جو ہے لاشوں کا ڈھیر لگاتے ہیں، ظالم کو کاٹتا ہوا، نہر فرات کو چیرتا ہوا، آپ نے جو راستے چیرتا نہر فرات میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے آپ نہر فرات میں تشریف لے جاتے ہیں، جوہی نہر فرات میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، ادھر ظالموں میں جو ہے اور کفار مشرکین میں جو ہے کوہرام مچ جاتے ہیں۔ کوہرام کیا پہنچتا ہے کہ عباس علمدار جو ہے پانی لینے کے لیے نہر فرات میں پہنچ گیا، اگر اس نے پانی لے آیا خیمہ تک پہنچ گیا تو کسی کی جان نہیں بچے گی، اس کو جو ہے خیمہ تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ اللہ پر قربان جاؤ، ادھر نعرہ لگا دیا لوگوں نے کہ عباس علمدار جو ہے، سکینہ جو ہے ان کی پیاس بجھانے کے لیے، علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے عباس علمدار پانی کے مشکیزہ کو لیتے ہوئے اب راستہ کو چیرتا ہوا نہر فرات جب پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے چلو میں پانی لیتے ہیں پینے کے لیے، تو سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، علی اصغر کے معصوم بچے کی پیاس یاد آ جاتی ہے، اور یہ دل میں گوارا کرتے ہیں آج میں نے پانی پی لیا، اور علی اصغر علی سکینہ اگر پیاسے رہ گئے تو میں کیسے منہ دکھاؤں گا کہ عباس علمدار تو پانی پی لیا، ہم پیاسے رہ گئے۔ پانی کا چلو جو ہے آپ گرا دیتے ہیں، اس کے بعد گھوڑا کو اشارہ کرتے ہیں، گھوڑا بھی پانی نہیں پینے کے لیے تیار ہے، راضی نہیں ہوا۔ اس وقت جو ہے حضرت عباس علمدار جو ہے پانی کا مشکیزہ کاندھے پہ لے لیتے ہیں اور گھوڑا میں بیٹھ جاتے ہیں، لگام کھینچتے ہیں، گھوڑا دوڑاتے ہیں، اور یزیدیوں میں کوہرام مچ جاتے ہیں کہ آج اگر عباس علمدار پانی کا مشکیزہ لے کر خیمہ تک پہنچ گیا تو کسی کی جان نہیں بچے گی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، گھوڑا دوڑاتا ہوا چلے جا رہا ہے، تیروں کی بارش آ رہی ہے، نیزے برس رہے ہیں۔ ایک ظالم نے جو ہے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ دایاں بایاں جو ہے بازو کٹ کے گر گیا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، اور پھر بھی آپ گھوڑا کو دوڑاتے ہیں۔ پھر دوسرا ظالم نے جو ہے آپ پر وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عباس علمدار آپ کی بہادر جوانی کو دیکھیے تو آپ اپنے دانتوں سے مشکیزہ کو چبا لیتے ہیں، دانتوں سے مشکیزہ کو چباتا ہوا آپ خیمہ تک پہنچنے کی تیاری کر لیتے ہیں، کتنوں کو فی نار جہنم کرتا ہوا چیرتا ہوا آ جاتے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، اس وقت جو ہے کوہرام مچ جاتے ہیں ظالموں کے اندر، کہنے لگا ارے عباس اگر ابھی بھی پانی کو مشکیزہ کو خیمہ تک پہنچا دیا تو ہماری جان نہیں بچے گی۔ ایک ظالم نے نشانہ لگا کر تیر مارا تو پانی کے مشکیزہ کو چھیدا کر دیا، پورے پانی جو ہے گر گیا، اور پیچھے سے بھی ایک ظالم نے وار کیا تو حضرت عباس کے گردن پر جو ہے نیزے کا وار ہو کر عباس علمدار گر پڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، محترم سامعین و حاضرین، یہ ہے جام شہادت، اور یہ کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، اور اہل خاندان جو ہے ایک کے بعد دیگر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے حضرت قاسم کی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، حضرت قاسم کی جوانی دیکھی جائے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت قاسم کی جوانی
آپ شہید ہو گئے تھے، آپ کو زہر پلا دیا گیا تھا حضرت قاسم کو۔ جب آپ کی رحلت کی باری آئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی ہیں، امام حسین ہیں، امام حسن جی، امام حسین کا بڑا بھائی حضرت حسن رضی اللہ حسن تعالیٰ رضی عنہ۔ اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحلت کے وقت جب دنیا سے رحلت ہو رہے تھے جی تو آپ نے ایک تعویذ بازو میں باندھنے کے لیے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، یعنی اپنے بھتیجے کو جی اپنے بیٹا کو دیا، اپنے بیٹے کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ۔ جی یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ۔ جی اور آپ نے فرمایا بیٹا جب سخت ترین مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے اور تمہارے چچا پر کوئی ایسی مصیبت کی باری آ جائے، وقت آ جائے، تم اس کے ساتھ دے دینا۔ اس کے تعویذ میں لکھا ہوا، تعویذ میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور میرے چچا، میرا باپ، اب مجھے اجازت دیجیے، میں بھی جام شہادت پینے کا شوق رکھتا ہوں، ان ظالموں سے لڑ کے جام شہادت پی لوں۔ کہا بیٹا میں تمہیں اجازت نہ دوں گا، میرا بھائی کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، یہ تمہارے نام و نشان ہے میرا۔ اس وقت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو میں تعویذ باندھا ہوا تھا، اس تعویذ کو نکال کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ تعویذ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے چچا حسین کی کوئی ایسی مصیبت کی باری آ جائے بیٹا تم اس کے ساتھ دے دینا، دور نہ بھاگنا۔ اس تعویذ میں لکھا ہوا ہے۔ امام حسین نے اس تعویذ کو پڑھ کر بلا دھڑک آپ نے رائے دے دی، بیٹا جا جنگ میں۔ اللہ اکبر۔ ابو سر رائے لے لی اور ماں کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ ماں نے جو ان کو جو ہے بہترین سے نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا، دولہا سجایا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامہ شریف پگڑی مبارک اس پگڑی مبارک کو پہنا دیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر، خوشبو لگا دیے۔ لوگ تو کہیں جاتے خوشبو لگاتے مگر وہ جنگ میں جاتے اللہ اکبر سرما اور خوشبو لگا کے چلتے، دولہا بن کے دولہا بن کر جاتے اللہ اکبر۔ ماں سے اجازت لیتے، ماں اجازت دیتی، بیٹا جا تو جام شہادت پی لے۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چچا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چچا اجازت دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بیٹا جا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، بچوں کو روانہ کر دیتے ہیں۔ جو ہی آپ میدان کاروزار میں پہنچتے ہیں تو یزیدیوں میں خلبلی مچ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ امام قاسم، یہ حضرت حسن کا بیٹا آج جنگ کے میدان میں آ رہے ہیں۔ ایک ظالم ابلس عمر بن سعد نے کہا، ارزق پہلوان جو شام اور عراق کا سب سے بڑا پہلوان کہلاتا تھا، 10,000 درہم میں اس کو خرید لیا تھا، اس کو تنخواہ دی جاتی تھی، 10,000 درہم اس کو تنخواہ دی جا رہی تھی یزید کی طرف سے۔ ہاں یزید کی طرف سے۔ تو اس نے کہا یہ بچہ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے گا۔ عمر ابن سعد نے کہا اس کو بچہ سمجھ رہا ہے، تمہارا سب کسبول نکال کر رکھ دے گا، اس کو بچہ نہیں سمجھنا، اس کے خون میں خون حیدری ہے، اس کو بچہ نہ سمجھنا۔ اس وقت جو ہے ارجک پہلوان جو ہے ان کا 4 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹا کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ کیا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنوں کو فی نار جہنم کر کے پہلا بیٹا کو جو ہے فی نار جہنم کر دیا۔ پھر ایک کے بعد دوسرا آیا تو دوسروں کو فی نار جہنم کیا، تیسرا آیا تیسروں کو فی نار جہنم کر دیا، چوتھا آیا چوتھے کو فی نار جہنم کر دیا۔ اس کے بعد ارجک پہلوان جو کہلاتا تھا اس کا خون جو کھولتا رہا اور کہا ہمارے 4 بچوں کو قتل کر دیا یہ چھوٹا سا قاسم نوجوان نے۔ اس وقت جو ارجک پہلوان کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پھر امام حسین کا وہ بیٹا اور حضرت حسن کا بیٹا جس کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے ارزق کے ساتھ پھر
مقابلہ کیا. جب ارزق نے کہا کہ تو میرے ساتھ لڑے گا مجھے شرم آتی ہے، جی جی تو وہاں ظالموں میں ہنگامہ مچ گیا. یہ شرم کی باری نہیں ہے، یہ امتحان. اس کے خونوں میں جو ہے خون حیدری ہے، ہو سکتا ہے تو ہیچ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. قربان جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ تلوار دیکھی. کہا یہ تلوار تمہیں کہاں سے ملی؟ تو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیٹا کے ہاتھ سے تلوار لیا، تلوار سے لیا. کہ اس کو میں نے 10 درہم سے خریدا، یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں. اس کے خون اور کھول گیا ارزق کا. امام قاسم اسی کے بیٹا کی تلوار سے لڑنے لگے، اللہ ڈھال سے لڑنے لگے. تو آپ جو ہی اپنی جواں مردی کا جوش دکھایا، ارزق کو پہلے ہی تلواروں میں واروں میں جو ہے فی نار جہنم کر دیا. اللہ اکبر. ارزق پہلوان فی نار جہنم کرنے کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ اپنے جواں مردی دکھاتے رہے، کتنوں کو فی نار جہنم کرتے رہے. کرتے کرتے جو ہے آپ کو پیاس کی شدت آ گئی. آپ حضرت حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، التش چچا مجھے بڑی پیاس لگی ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا میرے پاس پانی تو نہیں ہے، مگر میرا نانا جان جب مجھے پیاس آتی تھی تو مجھے ہونٹ چوسنے کے لیے دیتے تھے، مجھے پیاس بجھ جاتی تھی میری پیاس، تو آج میں اپنے ہونٹوں کو چوسنے دے رہا ہوں. بیٹا میرا ہونٹ چوس کر اپنی پیاس کو بجھا لے. اللہ اکبر. قربان جاؤ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ کا نقشہ کو بدل دیا، پھر دوبارہ جنگ میں چلے گئے. میدان میں لڑتے لڑتے کتنے کوفیوں کو فی نار جہنم کرنے کے بعد اب جام شہادت پی لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے نوجوان قاسم کی جو ہے جواں مردی، آپ جام شہادت پی لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر میدان میں حضرت علی اکبر کی باری آتی ہے. امام علی اکبر آپ 18 سال کے بچے ہیں، نوجوان ہیں. جی امام علی اکبر کی باری آتی ہے. امام علی اکبر جنگ میں جانے کی تیاریاں ہیں. بیٹا کو باپ جو ہے سجا دیتے ہیں. آپ اپنے پھوپھی زینب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی ماں سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت امام حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں. امام حسین جنگ میں جانے سے پہلے جو ہے آپ اپنے پیراہن مبارک کو، جبہ مبارک کو پہنا دیتے ہیں، امامہ شریف پہنا دیتے ہیں، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں. جو ہی آپ جنگ میں جاتے ہیں کسی ظالم کی مجال نہیں کہ آمنا سامنا ہو جائے، کسی کی طاقت نہیں کہ امام علی اکبر کے مقابلہ کر لے. تھر تھڑانے لگے، سب کانپنے لگے، کوہرام مچ گئے کہ امام حسین کے صاحبزادہ علی اکبر میدان میں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی کے آمنا سامنا ہونے کی طاقت نہیں، مجال نہیں. اللہ اکبر. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی جاتے ہیں آپ کے جسموں سے چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں، نیزوں کے ڈھالوں کے وار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا صاحبزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جاتے ہی گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹتا ہوا چلے جا رہے ہیں، ظالموں کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلے جا رہے ہیں. جب آپ نے پوری طرح میدان میں جہاد کی، آپ کو پیاس کی شدت ہوئی، دوڑتا ہوا آپ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین ٹیلے میں چڑھ کر دیکھتے ہیں بہادری، اور حضرت زینب بھی دیکھتی ہیں کہ علی اکبر کی جواں مردی. اللہ اکبر. سینے سے لگا لیتے ہیں، بیٹا میرے ہونٹ کو چوس لے، پیاس بجھ جائے گی. امام علی اکبر کو امام حسین نے جو ہے اپنے ہونٹوں کو چوسنے کے لیے دیتے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، پھر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان کاروزار میں نکل جاتے ہیں. پھر فی نار جہنم کتنوں ظالموں کو کر دیتے ہیں. فی نار جہنم کرنے کے بعد آپ جو ہے جام شہادت پی لیتے ہیں. آپ کے گردنوں پر تلواروں اور خنجروں کا وار ہوتے ہیں، آپ جام شہادت پی لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. یہ علی اکبر کی جواں مردی ہے، کتنے ظالموں کو فی نار جہنم کر لیتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے علی اصغر کی. 6 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے.
اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں۔ حضرت علی اصغر کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ علی اصغر معصوم بچوں کو امام حسین گود میں لیے ہوئے ہیں۔ امام حسین گود میں ہے، گود میں لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ظالموں، یہ معصوم بچہ کیا قصور کیا ہے؟ اس معصوم بچہ کو تھوڑا پانی کا چیٹا تو دے دیا جائے، جس کی پیاس بجھ جائے۔ اے ظالموں، اگر آج بھی یہ معصوم بچہ پانی کا چیٹا مل گیا اور پی لیا تو کل نانا جان کی بارگاہ میں جو ہے تمہاری شفاعت کروا دوں گا۔ اور آج بھی توبہ کی باری آتی ہے، توبہ کر لو، نانا جان کا کلمہ دوبارہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مگر ظالم نہ مانا، جو ہی ہے حضرت علی اصغر کے گود، علی اصغر کو امام حسین نے گود میں لیے ہوئے ہیں اور ایک ظالم جو ہے تیر نشانہ کر کے مارا تو حضرت علی اکبر کے حلقوم چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں چھیدا کر دیا۔ اللہ پیوستہ ہو گیا۔ امام حسین جو ہے اس تیر کو نکال لیا اپنے ہاتھ سے، نکالنے کے بعد خون کو اپنے ہاتھوں سے لیا۔ اے پروردگار، اگر تو اس علی اصغر سے راضی ہو گیا تو ایک علی اصغر کے ہزاروں علی اصغر کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ سمجھ کر کے، سوچ کر کے امام حسین جو ہے خون کو ہتھیلی میں لے کر کے آسمانوں کی طرف اڑا دیا۔ پروردگار، اس خون کو تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں۔ یہ ہے علی اصغر کی شہادت کی باری۔ اب باری آتی ہے حضرت زین العابدین کی۔ زین العابدین آپ بیمار تھے، آپ نے اپنے والد گرامی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی، ابا حضور مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا ہمارے نسل سے حسینی خاندان کیسے جاری رہے گا؟ آج تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہ دوں گا، اس لیے کہ ہماری ماں بہنوں کے سپہ سالار بن کر ان کی پردے کی حفاظت کرنا، ان کے پردے کی حفاظت کرنا۔ اور حسینی آج جو ہے حسینی خاندان سے کوئی بھی دنیا میں آئیں گے تو تمہارے خاندان سے ہمارا نسب جاری رہے گا، تو بیٹا تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین رک گئے باپ کے کہنے پر۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کی باری آتی ہے، پوری رات اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، نمازیں، تہجدیں سب پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، اللہ حسین کو اس میدان میں کامیاب فرما۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی یہی دعا مانگی کہ میرے حسین کو اس امتحان میں کامیاب فرما اور ثابت قدم رکھ۔ بلکہ یہ نہیں اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ حسین سے اس امتحان کو دور فرما، بلکہ یہ دعا مانگی اے اللہ میرے حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ اور امتحان میں کامیاب عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا مانگی تھی حسین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ میں جانے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے ظالموں میں کوہرام مچ جاتا ہے، تو حسین ابن علی اب تیاریاں کر رہا ہے جنگ میں آنے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی جنگ میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ظالموں میں ان کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے کہ اب حسین کی باری آ رہی ہے، حسین جنگ میں آ رہے ہیں، سب تھرانے لگے، کانپنے لگے کہ حسین سے کیسے لڑے، اس کے آگے ہمارا آگے قدم کیسے اٹھے گا۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ اب حسین سے ہم لڑائی کیسے کریں گے، سوچنے میں پڑ گیا، فکر میں پڑ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کا دیا ہوا وہ تحفہ جو پہن لیتے ہیں، اور ذوالفقار جس کا نام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے، آپ کے ہاتھ میں وہ ذوالفقار ہے۔ اللہ اکبر، وہ کافی وزندار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب گھوڑا جو ہے گھوڑے پہ سوار ہے، سکینہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے اہلیہ کو راضی کرتے ہیں،
زینب کو راضی کرتے ہیں اور حضرت سکینہ گھوڑے کے پیروں کو پکڑ کر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا حضور آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو یتیم ہو جائیں گے، ہمارے بھائی بہن جتنے ہیں سب یتیم ہو جائیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ گھوڑے کے پیروں کو پکڑ کر رکھ دیے۔ اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹی صبر کی تلقین کی ضرورت ہے، صبر کر لینا، صبر کی تلقین کرنا۔ جس طرح تم نے علی اصغر کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، حضرت عباس علم بردار کو دیکھا، حضرت قاسم کے جوانی کو لوٹتا ہوا دیکھا، حضرت اون محمد کو دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن وہب کلبی کو، حضرت حر کو، جس طرح تم نے صبر کی تلقین کی، اسی طرح صبر کر لینا، کل جو ہے تمہارا نام جنتوں کے محل میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ سکینہ جو ہے امام حسین کی بیٹی ہے، ان کی بھتیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ ان باتوں کو سنتی ہوئی گھوڑے کے پیروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسین سب کو راضی کر لیتے ہیں، سب سے کہہ دیتے صبر کر لینا، صبر کی تلقین کرنا اور دعا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑے کے لگام کو کھینچتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی آپ میدان کارزار میں گھوڑے کا پیر رکھتے ہیں، جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے، کتنوں کو فی نار جہنم کر لیتے ہیں، ہزاروں زخم کھا لیتے ہیں، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، نیزے ڈھال کے وار ہو رہے ہیں، مگر امام حسین اس کے باوجود بھی جو ہے اب ہمت سے ہارتے نہیں۔ ایک ظالم نے آگے طرف سے ایک تیر مارا تو آپ کی پیشانی میں چبھ گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے تیروں کو نکالتا ہوا زمین پہ گر کھاتے ہیں، زمین پہ گر پڑتے ہیں، اور پیچھے سے ظالمیں جو ہے پھر تلواروں کی یا دھاروں کی جو ہے وار کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر شمر لعین جو ہے بیٹھ جاتا ہے۔ تو شمر لعین سے آپ امام حسین فرماتے ہیں کہ شمر تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام شمر ہے۔ کیا تو ہی میرا قاتل ہے؟ کہاں؟ شمر کچھ نہیں بولتا کہ تو میرا جب قاتل ہے تو پہلے مجھے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں ہے، اور شمر لعین جو ہے اپنے تلواروں کا ڈھال کا وار کرتے ہیں، حضرت امام حسین کا سر جسم سے تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین حالت سجدہ میں تھے، مگر امام حسین کا سر جو ہے دنیا میں بھی رہتے ہوئے سجدے میں رہے، اللہ کو راضی کیے، اور سجدے ہی میں جو ہے آپ کے سر جو ہے جسم سے تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام حسین کا سر۔ اللہ پر سجدے میں سر جھکا تو نہ اٹھا حسین کا، سجدے میں سر جھکا تو نہ اٹھا حسین کا، اب تک زمیں پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، اب تک زمیں پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، آقا کو پیاسا دیکھ کے نہ پیا پانی، آقا کو پیاسا دیکھ کے نہ پیا پانی، دنیا میں بے مثال ہے گھوڑا حسین کا۔ سامعین، حضرت مولانا بصیر الدین صاحب بہت ہی بہترین انداز میں شہدائے کربلا کو بیان کر رہے تھے، تو ہمارے آنکھوں سے ہمارے سینہ جار و قطار ہو رہا تھا اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ہمیں ابھی وہ بولنے کی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ابھی کچھ بولوں۔ حضرت کے بیان سے اور حضرت امام حسین کے شہید سے ہمارے دل زار و قطار رو رہے ہیں، ہمارے من ابھی بہت ہی، میرے منہ سے کوئی آواز ادا نہیں ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیکر بن کے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے سر کو تن سے جدا کروا دیے، شہید ہو گئے۔ تو ہم لوگ کو چاہیے کہ اس دن یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا
کے لیے فاتحہ خوانی کرے، گھر میں قرآن خوانی کرے، نہ شربت کا انتظام کرے، شربت کا انتظام کرے، جو کہ حضرت علی اصغر نے بھی پیاسے رہ کر ہی دنیا سے چلے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور بھی دیگر شہدائے کربلا پیاس کی حالت میں شہید ہو گئے تھے، جام شہادت پی چکے تھے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یوم عاشوراء کے دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں روزے رکھیں، درود شریف پڑھیں اور شربت کا انتظام کریں۔ اور آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھیں، اس کے نقش قدم پر چلیں، آخرا لاٹھی سے باز آئیں، کیونکہ آخرا لاٹھی ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آخرا لاٹھی نہ کھیلیں، آخرا لاٹھی کھیلتے ہیں ہم لوگ تو دوسرے قوم مزہ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم آخرا لاٹھی نہ کھیلیں، یوم عاشوراء کے دن خون کے قطرے نہ بہائے۔ ویڈیو کو اگر اچھا لگے تو دوسروں کے لیے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ یا خیر، السلام۔